बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ो मसीह यस्सु में आप सबको मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ो, आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अय्यूब की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत से 4थी आयत और 6ठी आयत से 7वीं आयत, और करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 9 बाब 16 आयत से 19 आयत और 22 से 23 आयत, और इंजील मुकद्दस मरकस उसका पहला बाब 29 से 39 आयत। इन तीनों तलावतों पर गौर व खौज करते हैं। आए हम सबसे पहले इन तीनों तलावतों की रीडिंग करते हैं और उसके बाद हम इसकी तफसीर को देखेंगे। आए हम पहली तलावत सुनते हैं। क्या ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी जंगी खिदमत नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की मानद नहीं? गुलाम की तरह जो साया का मुश्ताक होता है, या मजदूर की तरह जो उजरत का मुंतज़िर होता है? ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ़ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। मेरे दिन जलाहे की ठठरकी से ज़्यादा जल्दी चलते हैं, वो उम्मीद के बगैर गुजर जाते हैं। याद रख कि मेरी ज़िंदगी हवा की मानंद है, मेरी आंखें फिर खुशी ना देखेंगी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आए हम एक छोटा सा गीत गाते हैं, फिर कलाम मुकद्दस में से दूसरी तलावत सुनेंगे। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। ना हो घोड़िया खच्चरां वांगर तू, ना हो घोड़िया खच्चरां वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नू, कि कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नू। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। आए हम पौलुस रसूल के दूसरा खत पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 9वां बाब, उसकी 16 से 19 आयत और 22 से 23 आयत में से आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। इसलिए कि अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। बस तो मेरा क्या अजर है, ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उस अख्तियार का
بات استعمال نہ کروں جو انجیل کے سبب سے مجھے حاصل ہے۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو حاصل کر سکوں۔ سب کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طور سے بعض کو بچا سکوں۔ میں یہ سب کچھ انجیل کے واسطے کرتا ہوں تاکہ میں اس میں شریک ہوں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ مسیح بشریر اتے رہندی صدا، یہوہ جنا دہے پرے اسرا، یہوہ جنا دہے پرے اسرا، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا، او دل دی خوشی وچ رہندے نے ہار، او دل دی خوشی وچ رہندے نے ہار، تے رب گردایوں نانو رحم دے نال، تے رب گردایوں نانو رحم دے نال، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا، تسی صادقو سبوسی دے دلو، تسی صادقو سبوسی دے دلو، یہوہ دے وچ مل کے خوشیاں کرو، یہوہ دے وچ مل کے خوشیاں کرو، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب 29 سے 39 آیت۔ اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تپ سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور اسیب زدہوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور علی الصبح پو پھوٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر اور وہ ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔
اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا، یہاں تک کہ آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا رحم اور فضل زندگی کے تمام دکھوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم دکھوں سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہی سوال ابھرتا ہے کہ زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں؟ میرے عزیزو، اس سوال کا مؤثر جواب آج کی پہلی تلاوت میں ملتا ہے۔ ایوب نبی ایک دولت مند، ایماندار اور راست باز انسان تھا، تو بھی وہ دکھ اٹھاتا ہے۔ لیکن ان دکھوں میں ایوب نبی کا صبر قابل تعریف ہے۔ ایوب نبی کی کتاب میں اس کی زندگی کے چند واقعات اور اس کے دکھوں کے وقت اس کے صبر و تحمل کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز دکھوں کے راز اور زندگی میں دکھوں کے بھید پر ہر طرح سے غور کیا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان خدا کے رحم پر توکل رکھتے ہوئے رہائی اور ثواب کے یقین سے نہایت صبر کے ساتھ تکالیف برداشت کرے، کیونکہ اس جہاں میں دکھ اٹھانا سادگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ ان دکھوں کے ذریعے ان کی وفاداری آزمائی جاتی ہے۔ ایوب نبی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دکھوں کے بعد ہماری زندگی میں خوشی، سکون اور مقصدیت کے لمحات بھی آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ اور امید رکھنی ہے تاکہ ہم خدا کے دل میں اپنا مقام بنا سکیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خداوند یسوع کی منادی اور شفا کی خدمت پر دھیان و گیان کریں، جس میں وہ صاحب اختیار کی مانند تعلیم دیتا ہے اور تمام تر بڑی طاقتوں پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہماری سوچ کی حد صرف یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع دکھ اٹھاتا ہے، صلیب پر مرتا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق دوبارہ آئے گا تاکہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہی مشن آج بھی کلیسیا کی خدمت کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ ہمیں ان اوقات پر دھیان کرنا ہے جن کے وسیلے سے آج بھی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خداوند یسوع کی بشارت کو قبول کریں۔ خداوند یسوع نجات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اس لیے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ مقدس مرقس بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح متحرک طریقے سے اپنے مشن میں مصروف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج بھی اپنی کلیسیا کے ذریعے اسی مشن کو سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کی قوت اور محبت کا تجربہ کرتے ہوئے ان کی خوشخبری کو تمام انسانوں تک لے جائیں۔ زمانے کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انجیلی قدروں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور دوسروں کو خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کا احساس دلائیں۔ ہماری زندگی کا یہی اولین مقصد ہے کہ خداوند یسوع کو اپنائیں اور دوسروں کو خداوند یسوع مسیح دکھائیں۔ خدا ہم سب کو
برکت دے، اپنے پاک روح القدس کا مسح عنایت کرے تاکہ ہم اس کے کلام مقدس کو ریگولرلی پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے ہی آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔